جس کے شوہر کا انتقال ہوا اس کو عدت گزارنا ہے. عدت گزارنا کیسے؟ 3 آیتیں رکھوں گا، تینوں آیتوں میں 3 مسئلے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. پہلے بیوہ کا مسئلہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 234. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھے، پھر جب عدت ختم کر لے تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کرے، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. مطلب کیا ہے؟ بیوہ عورت کی عدت وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب یہ عدت اور سوگ کے مسئلے کیا ہے سمجھانے سے پہلے 1-2 آیتیں اور بھی رکھ دیتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ طلاق آیت نمبر 4، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل ہے. مطلب اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوا لیکن اس کی بیوی حمل سے تھی، اب اس کی عدت کتنے مہینے ہیں؟ اس کی عدت حمل کا واضح ہونا یعنی بچے کا پیدا ہو جانا. اب شوہر کے انتقال کے 1 دن کے بعد بھی اگر بچے کی پیدائش ہو گئی تو اس کی عدت ختم. اب اس کو وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوا اور ڈیلیوری کے لیے 8 مہینے ٹائم تھا تو اب اس کے لیے عدت 8 مہینے رہیں گا. تو اب حمل والی عورت کا عدت الگ ہے. حمل والی عورت جو نہیں رہتی اس کے لیے عدت کتنا ہے؟ 4 مہینے 10 دن. حمل والی عورت کا عدت کیا ہے؟ وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش، یا پھر حمل کا ضائع ہونا بھی ہے. اگر حمل ضائع بھی ہو گیا تو بھی اس کی عدت ختم ہے. اصل میں یہ عدت ہے، عدت کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عدت رکھا نا 4 مہینے 10 دن کیوں رکنا بھائی؟ عورت کیوں رکنا؟ اچھا مرد کے لیے تو عدت نہیں ہے، پھر بیوی کا انتقال ہوا تو اس طرح لوگ سوال کرتے ہیں. اس میں حکمت ایک یہ ہے کہ اگرچہ وہ عورت حمل والی ہے یا نہیں ہے یہ معلوم ہونے کے لیے 4 مہینے 10 دن لگتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عدت گزارنے کو کہا. ورنہ اگر حمل والی عورت ہے اس کو بھی اگر عدت نہیں رہے گی، فوراً اگر وہ 1 مہینہ یا 5 دن 10 دن میں دوسرا نکاح کر لے گی، اگر اس کے پہلے شوہر سے ہی اس کو حمل ہو تو بچہ اس کا ہوگا. اس لیے حمل کے واضح ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے عدت رکھا 4 مہینے 10 دن. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھیے. 2 چیزیں ہو گئی، حاملہ اور جو بغیر حاملہ ہے اس کی عدت کیا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. یہاں بیوہ کی عدت نہیں ہے، اب طلاق والی. یہ بھی واضح کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں، اگر کسی کا طلاق ہو گیا تو اس کے لیے 3 مہینے عدت ہے. بیوہ کی 4 مہینے 10 دن ہیں، لیکن طلاق ہوئے سو عورت کے لیے 3 مہینے عدت ہے. 3 حیض تک اس کی عدت ہوگی. ٹھیک ہے، پہلے حدیث سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی میت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں، البتہ بیوی اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی. رنگا ہوا کپڑا، سرما، خوشبو نہیں لگائے گی. ابن ماجہ کی روایت. کسی کا بھی انتقال ہوا صرف غم منائیں گے 3 دن. غم 3 دن رہے گا. 3 دن کے بعد دکان کھول سکتے، کاروبار پہ جا سکتے، جاب کر سکتے، شادیوں میں جا سکتے، بات چیت کر سکتے، سب کچھ کر سکتے. کسی کے بھی انتقال پہ 3 دن سے زیادہ نہیں. باپ مر گیا، بیٹا مر گیا، بہن مر گئی، بھائی مر گیا، کوئی بھی انتقال ہوئے 3 دن سے زیادہ نہیں. لیکن اگر شوہر کا انتقال ہوا تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن تک اسے سوگ منانا ہوگا. اب وہ جو سوگ منائے گی اس میں کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے، صرف سمپل ہے. ہمارے پاس اس میں بہت ساری غلط فہمیاں. دیکھیے، اس کے لیے سجنا، سورنا، خوشی منانا، شادیوں میں جانا، گھومنے پھرنے کے لیے نکلنا، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہوں گی. یہ چیزیں جائز نہیں ہوں گی. لیکن ہمارے معاشرے میں اب اس کی چوڑیاں پھوڑ دینا، اس کو سفید کپڑے پہنانا، وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی، وہ چھت پہ نہیں چڑھ سکتی، وہ چاند کے نیچے نہیں آ سکتی، یہ تمام چیزیں غلط ہیں. وہ کھانا نہیں بنائے گی، وہ یہ نہیں کرے گی، کچھ بھی نہیں ہے. صرف کیا ہے کہ وہ خوشی ظاہر کرنے والے کچھ کام نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ باقی سب کر سکتی. ہاں، اس کے جسم میں اس وقت جو زیورات ہیں وہ زیور ویسے ہی رکھے گی، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. الگ سے کبھی جیسے شادی میں جاتے وقت، فنکشن میں جاتے وقت سج کے سور کے زیورات لگا کے جاتے، ویسا نہیں کرنا ہے. گھر کے اندر رہنا ہے.
اب گھر میں رہنے میں بھی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی ضرورتوں کے تحت باہر نکل سکتی ہے، ہاسپٹل جانا ہے جا سکتے، کمانے والا نہیں ہے اگر کوئی بھی، پیٹ بھی نہیں بھر سکتا تو ایسی عورت جاب بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر ہے کہیں سے بھی باپ بھائی بیٹا کوئی تو بھی انتظام کر رہے تو پھر باہر نہ جائے، 4 مہینے 10 دن تک گھر میں رہے، شرعی ضرورت کے تحت باہر نکل سکتی ہے، یاد رکھو۔ اور شوہر کا جہاں انتقال ہوا وہیں پر رہے، یہ بہتر ہے، کرائے کے گھر میں ہوا ہو یا پھر سسرال میں ہوا ہو، جہاں بھی ہوا ہو، لیکن اگر شرعی ضرورتوں کے تحت نکلنا ہو تو وہ نکل سکتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ تو میرے لیے سوگ منانا ہے، سوگ منانے میں بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے نہیں جی گھر میں شادی ہے تو کیا کرنا، اب اس کی دیور کی شادی ہے یا ننند کی شادی ہے، ایسا کچھ تو بھی ہے تو کیا کرے؟ دیکھیے اگر شادی گھر میں ہے تو بھی نارمل رہے، لوگوں کی طرح سج کے سور کے خوشیوں میں نہ شامل ہو، لیکن جیسے عام طور پر رہتے گھر میں ویسا رہ سکتے، لیکن دوسروں کی شادیوں میں یہ 4 مہینے 10 دن تک نہ جائے، یہ سوگ منانے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔